جو آئین کو 1973 کی سطح پہ لے کے جانا ہے، 12 اکتوبر 99 کی سطح پہ لے کے جانا ہے. اگر پولیٹیکل ول موجود ہو، دونوں بڑی جماعتیں تیار بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے بالکل ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ مل جاتی اگر ابتدا میں ہی اسی اسپرٹ کے تحت وہ کام شروع کرتے. ہوا یہ کہ پولیٹیکل ول نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے خود ہم کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کا ویو پوائنٹ بھی لے لیں وہاں کی ان کی جماعت کی اسپوکس پرسن فوزیہ وہاب سے، تاکہ آپ جس ول کا ذکر کر رہے ہیں کہ ول نہیں تھی، لیکن پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ اس نے ہر طرح سے آمریت کا مقابلہ کیا ہے، اور اگر ملک کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو یقیناً یہ حقیقت بھی ہے. لیکن اب جس وقت جس کا ذکر آپ نے کیا، ہم ماضی میں الجھنے سے زیادہ میں چاہوں گا بریفلی اگر آپ سے یہ پوچھ لوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک عامر اس وقت بھی موجود تھا، مشرف صاحب موجود تھے سسٹم کے اوائل میں، تو ایک دم سے تصادم نہیں ممکن تھا، انہوں نے کچھ عرصے کے بعد جو ہے معاملات کو آگے بڑھایا. دیکھیے اس اگست میں، یعنی میرا خیال ہے 18 اگست کو مشرف صاحب چلے گئے تھے پچھلے سال جی. اس 18 اگست کو یعنی 3-4 دن بعد 1 سال ہو جائے گا. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب کی صدارت کو بھی 1 سال مکمل ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے امریت کا مقابلہ نہیں کیا یا محترمہ کی تاریخ جو تھی وہ امریت، انہوں نے بھی سختیاں سہی ہیں، انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، زرداری صاحب بھی جیلوں میں رہے. یہ اس تاریخ میں ہم نہیں جانا چاہتے. میں چونکہ آج کی بات آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں جو کی جا سکتی تھیں، بلا تاخیر کی جا سکتی تھیں، ان میں شاید اس تیز رفتاری کا، اس اسپرٹ کا، اس جذبے کا مظاہرہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. رائٹ. اب مجھے بتائیے گا کہ جو اس وقت کی سیاسی فضا ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جمہوریت کی بقا کے لیے ریکانسیلیشن ضروری ہے، آپس میں کسی حد تک ورکنگ ریلیشن شپ کا موجود ہونا ضروری ہے، تصادم کا وقت نہیں ہے. دوسری چیز جہاں پہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی جماعت ریکانسیلیشن کہیں اس کو، یا وہ خاموش اپوزیشن کے طور پر اپنا رول ادا کریں، تو ان کے اوپر بھی ایک تنقید کی جاتی ہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں. آپ نے اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا اپنی مقبولیت کا گراف نیچے لے کر جا رہے ہیں نواز شریف صاحب اگر وہ ایک ایکٹیو رول نہیں لیتے اپوزیشن کے حوالے سے، یا کیا ملک کی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے؟ ابھی میرا خیال ہے کہ ملک کی حالات اس کی اجازت نہیں. دیکھیں نا، پاکستان کئی مسائل میں یہی کہتا ہوں کہ سیاستدانوں میں بلوغت آئی ہے. میں نے حکومت کی بھی تعریف کی کہ انہوں نے وہ پرانے ہتھکنڈے جو ہوا کرتے تھے ان سے گریز کیا ہے. اپوزیشن کی اس سے زیادہ تعریف کرنی چاہیے کہ بے شمار سروے آئے کہ جی نواز شریف مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن مقبولیت کے زوم میں انہوں نے ڈیسٹیبلائزیشن کی کوئی کوشش نہیں کی. لوگوں کو لے کے بہت سے لوگ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب اتنا بڑا لشکر لے کے گجرانوالا پہنچ گئے تھے اور جج بحال کرا لیے، وہ اسلام آباد تک کیوں نہیں آئے؟ باقی چیزیں بھی اچیو کر لیتے، باقی چیزیں پتہ نہیں کیا تھیں، لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ انہیں آنا چاہیے تھا. بڑے بڑے سینئر لوگ کہتے ہیں. لیکن جس مقصد کے لیے وہ نکلے تھے جب وہ اچیو ہو گیا تو انہوں نے ایک قدم بھی دریائے راوی کی طرف نہیں بڑھایا، اس سے آگے نہیں بڑھے. اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر افراتفری ہو. حکومت بھی ایسا نہیں چاہتی. مجھے پوری پاسٹ کی پوری ہسٹری میں ایک ایسی ٹھیک ہے، میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں. ابھی آپ مجھے بتائیے گا کہ جو ملکی حالات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو ہمارے ویسٹرن بارڈر پر ہم ایک جنگ ہم نے لڑی، الحمدللہ کسی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی، کچھ لوگ آئی ڈی پیز واپس بھی گئے. اب جو ایک یہ دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ چل رہی ہے، ہمارے ملک کی اکانومی کے جو حالات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو انرجی کا بحران ہے، کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہماری سیاست کا محور جو ہے وہ محض ججز رہے، اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرف صاحب کے بارے میں بات کی جاتی ہے. عوام کی جو توقعات وہ جمہوریت کے ساتھ ساتھ گڈ گورننس بھی ہیں، وہ اپنے بیسک مسائل کا حل بھی چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے، وہ وقت کب آئے گا جب ہم یہاں بیٹھ کے بات کریں پانی کی، بجلی کی، روزگار کی، تعلیم کی، ہیلتھ کیئر کی؟ یہ ایک بڑا پرفریب نعرہ ہے جو ہمارے انٹلیکچوئلز نے پیدا کر رکھا ہے، اس لیے کہ ان میں تضاد کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ پانی کا ایک گلاس رکھا ہے، یہاں گرم چائے کا ایک کپ رکھا ہوتا، پھر تو چوائس تھا کہ میں چائے پی سکتا ہوں یا پانی پی سکتا ہوں. ایٹ اے ٹائم دونوں کام نہیں کر سکتا. یہ جو ججوں کی بحالی ہے یا آئین کی بالادستی کی تحریک ہے یا 17ویں ترمیم کو خارج کرنے کی تحریک ہے، یہ کہاں روک ڈالتی ہے آپ کی گڈ گورننس کے اندر؟ یہ کہاں رکاوٹ پیدا کرتی ہے کہ آپ بجلی نہ پیدا کریں، یا بجلی پیدا کرنے میں اور ججوں کے بحال کرنے میں سے ایک چیز آپ کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو عجیب قسم کی، میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے.
آپ اچھی حکمرانی دیں، آپ اچھی پالیسی دیں، لیکن توجہ سیاستدانوں کی کہاں ہے؟ سوال یہ ہے، دیکھیے حکومت کے وہ اراکین یا اپوزیشن کے جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دے کر ایوان میں بھیجا ہے، اس تفریق کے ہٹ کے کہ وہ پیپلز پارٹی ہے، نون ہے، اے این پی ہے، ایم کیو ایم ہے، عوام ان سے توقع کرتے ہیں ان کے معاملات کو حل کیا جائے. یہ وہ آرگومنٹ ہے، یہ وہی آرگومنٹ ہے جو مشرف صاحب بھی 9 سال دیتے رہے، اور یہ وہی آرگومنٹ ہے جو اس سے پہلے ہر ڈکٹیٹر دیتا رہا کہ جی آپ جمہوریت کی بات لے آتے ہیں، آئین کی بات لے آتے ہیں، لوگوں کو آٹے کی ضرورت ہے، لوگوں کو چینی کی ضرورت ہے، لوگوں کو فلاں چولہا جلانے کی، یہ کوئی آرگومنٹ ہے ہی نہیں سرے سے. لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، 1 سال میں اگر آپ نے ججوں کو 1 سال بعد بحال کیا، 1 سال بعد بھی آپ 17ویں ترمیم کو نہیں نکال سکے، تو کیا 1 سال میں میری گزارش سن لیں میں تاکہ پوائنٹ کو کلیئر کر دوں، تو کیا 1 سال میں آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی؟ اگر یہی دلیل ہے کہ اس کام کرنے سے توجہ بڑھتی ہے تو آپ توجہ ادھر دیتے ہیں نا. پھر آپ نہیں، اس وقت ہماری سیاست کا محور کیا ہے؟ ہماری سیاست اس وقت گھوم رہی ہے کوئی ایک مشرف صاحب کے نہیں جو کہ ایک نان اینٹی ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں ملک کی سیاست سے. دیکھیں، جس وقت ایک گھر کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا، مثلا ایک گھر کے اوپر آپ کسی نے آ کے قبضہ کر لیا، اب وہ قبضہ تو آپ نے کسی طریقے سے چھوڑا لیا، لیکن وہ بندہ موجود ہے اور آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں پھر آؤں گا، کہہ رہا ہے نا وہ وہاں بیٹھا ہوا. میرا نہیں خیال کہ میری گزارش سن لیں نا، میری گزارش سن لیں. آپ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بھول جائیں، نہ 4 دیواری کو اونچا کریں، نہ اس کا محاسبہ کریں، نہ اس میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جو عوام کہتے ہیں، میری ذاتی رائے نہیں ہے. عوام جو کچھ کہتے ہیں نا، ہم عوام میں رہتے ہیں، ہم بھی عوام میں رہتے ہیں، یہ جو ہم کہیں باہر تو نہیں رہ رہے. یہ کنفیوژن جو اب 80 وزراء جو بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے، 80 وزراء کیا 17ویں ترمیم ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ 80 وزراء کیا جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی امپلیمنٹیشن میں لگے ہوئے ہیں؟ گڈ گورننس نہیں دے رہے، کیوں نہیں اپنا کام کرتے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں گورننس نہیں ہو رہی؟ میں تو سیدھا جاوید صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ 80 وزراء اس لیے نااہلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں نااہل ہیں اس وقت؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان میں تضاد نہیں ہے. اگر دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر آپ کے لیے مسائل پیدا کر گیا. آپ کل تک آپ دلی دیتے تھے چھوڑیں ججوں کو، آپ آگے چلیں. کیا آپ افتخار چودھری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ اب وہ آگے آپ کہتے ہیں جی چھوڑیں مشرف کو، آپ آگے کیسے چلیں؟ جب ایک شخص آتا ہے اچانک، ایک شام کو آتا ہے بندوق لے کے، وہ آپ کے نظام کو تلپٹ کرتا ہے، آپ کے وزیر اعظم کو ہتھکڑی ڈالتا ہے، آپ کے اداروں سپریم کورٹ نے فیصلہ لے لیا ہے، آپ نہیں لیا. سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں. سپریم کورٹ نے تو یہ 2 جج گئے تھے بلوچستان کے، سندھ کے. میں بات چاہتا ہوں، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے پروڈیوسر بریک کے لیے کہہ رہے ہیں. ویورز ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم اس گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے پاکستان کی صورتحال کو بین الاقوامی تناظر سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ویورز، انسائٹ ود جاوید مالک پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا 62واں یوم آزادی ایک اہم سنگ میل ہمارے ملک کی تاریخ میں، اور ایک خوش آئند پہلو کہ ہم ایک جمہوریت ہیں. لیکن واقعی کیا ہم آزاد بھی ہیں؟ آج یوم آزادی ہم مناتے ہیں. آزادی ایک بحیثیت قوم ہم آزاد ہیں، لیکن انفرادی طور پر ہر انسان کو آزادی تبھی مل سکتی ہے جب اس کے آئین کے اندر موجود اس کے جو حقوق ہیں وہ اس کو ملیں. اور 73 کا آئین جب تک پوری طرح سے بحال نہ ہو، اگر ہم یہ کہیں کہ انفرادی طور پر ہر شہری آزاد ہے یا اس کے حقوق اس کو مل رہے ہیں، اس حوالے سے 2 رائے پائی جاتی ہیں. یقیناً اس چیز کی اولین ترجیح ہماری حکومت کو بھی، اور یقیناً نہ صرف حکومت کو بلکہ ان تمام ممبران پارلیمان کو جن کو الیکٹ کر کے پارلیمان میں بھیجا گیا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، مورل بھی اور آبلیگیشن بھی ہے ان کی، کہ وہ 73 کے آئین کو بحال کریں، 17ویں ترمیم کو ختم کریں، اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں کی گئی وعدے جو ہیں ان کو پورا کیا جائے. اس حوالے سے ہم نے بات کو بریک سے پہلے بھی کیا، اور میرے ساتھ لائن پر اس وقت ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر مملکت نبیل قبول صاحب. ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ 65ویں یوم آزادی کو، اور وہ جو آمریت کی باقیات ہیں کیا وہ ختم ہو پائیں گی. اس وقت میرے ساتھ لائن پر ہیں نبیل قبول صاحب. السلام علیکم قبول صاحب. قبول صاحب، ایک سوال کچھ لوگ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ الحمدللہ ہم جمہوریت کی طرف گامزن ہیں. آج 65ویں یوم آزادی پر ہم ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے اس کو منا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جمہوریت ہمارے ملک میں آ چکی ہے؟ 17ویں ترمیم ویسے کی ویسی موجود ہے، اور 73 کا آئین جو کہ ایک آمر نے جس کو میوٹیلیٹ کیا تھا وہ پوری طرح سے